بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں میں جس عنوان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق العباد. ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. جو آیت کریمہ مقدسہ مطہرہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات نے حقوق اللہ بھی بیان کیے ہیں اور حقوق العباد بھی بیان کیے ہیں. توجہ کے ساتھ بیٹھو، بیدار ہو کے. دوستو، تم یہاں سننے کے لیے آتے ہو، سونے کے لیے نہیں آتے. دعا ہے اللہ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. سنو گے نا انشاءاللہ؟ قرآن سنا کرو، حدیث سنا کرو. میں پورا ہفتہ محنت کر کے آپ کے لیے موتی پرو کے لاتا ہوں. موتی دینا میرا کام ہے، اپنے دامن میں سما کے لے جانا آپ کا کام ہے، اور عمل کی توفیق دینا میرے خالق کا کام ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اونچی کہو آمین. فرمایا لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ رائی کے برابر بھی شرک نہ کرو. یہ ہے حقوق اللہ. اور آگے حقوق العباد کا بیان ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کائنات کے لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. باپ کا بڑا مرتبہ ہے، ماں کی بڑی شان ہے. ایک آنے والا آیا، آ کے کہتا ہے آقا، امام کائنات، امام الانبیاء، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد، اونچی کہو بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم، آقا، ما حق الوالدین علی ولدہما، اولاد پر والدین کے کیا حق ہیں؟ پیغمبر رحمت نے جواب دیا، ہما جنتک و نارک، تیرا ماں باپ تیری جنت بھی ہے، تیرا ماں باپ تیری جہنم بھی ہے. کیا مطلب؟ اگر والدین کو ستائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا. ماں باپ کی تابعداری کرے گا، خدا تجھ پہ جنت واجب کر دے گا. سبحان اللہ.
اور آمنہ کے لال نے فرمایا لوگو انا اللہ اللہ اکبر، آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کا نافرمان رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے روز جنت کی خوشبو 70,000 میل کی مسافت سے آئے گی، لیکن والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ آگے فرمایا والیتاما، دوسرا نمبر ہے یتیموں کا، وبالوالدین احسانا نہیں وذی القربا، دوسرا نمبر ہے قریبی رشتہ داروں کا۔ آپ نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد اونچی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جنت اس پہ حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور لیلۃ القدر میں اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن نہ مشرک کو معافی ملتی ہے نہ قاطع رحم کو معافی ملتی ہے۔ اور تیسرا نمبر ہے فرمایا والیتاما، یتیموں کا۔ رسول اللہ نے فرمایا انا وکافل الیتیم لہ ولغیری فی الجنۃ ھکذا واشار بین السبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کا دن ہوگا رب کی جنت میں وہ محمد کے ساتھ ہوگا، کہو سبحان اللہ۔ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی تربیت کرنے والا، یتیم کو کھلانے والا، یتیم کو پلانے والا، یتیم کو پہنانے والا، یتیم کے ساتھ پیار کرنے والا، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا قیامت کے دن رب کی جنت میں محمد کا گوانڈی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ حدیث میں ہے آقا فرماتے ہیں من آوا یتیمن الی طعامہ و شرابہ اوجب اللہ الجنہ البتہ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر او کما قال۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جو یتیم کو کھلائے گا، یتیم کو پلائے گا، قیامت کے دن اللہ جنت اس کو واجب کر دے گا۔ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو، ایسا گناہ نہ کیا ہو، کسی ایسی غلطی کا مرتکب نہ ہو جس کی اللہ کے دربار میں معافی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یتیموں کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اونچی کہو آمین۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم مکرم، سب گھروں سے اللہ کے نزدیک پیارا گھر، اللہ کو سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جا رہی ہو، یتیم کے ساتھ پیار کیا جا رہا ہو، یتیم سے اس نے سلوک کیا جا رہا ہو، جس گھر میں یتیم کو کھلایا جا رہا ہو، پلایا جا رہا ہو۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں یتیم اس گھر میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے، اللہ اس گھر پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور چوتھا نمبر ہے مسکینوں کا، والیتاما والمساکین۔ اللہ فرماتے ہیں مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی المرأۃ ہے السائی علی الارملۃ والمسکین کالسائی فی سبیل اللہ وأحسبه قال كالقائم لا يفطر كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر او كما قال۔ نبی پاک فرماتے ہیں
جو مسکین کی خدمت کرتا ہے، بیوہ عورت کی خدمت کرتا ہے، بیوہ عورت کے لیے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے لیے اپنا مال اس پہ خرچ کرتا ہے اور مسکین کی خدمت کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں کوئی مجاہد جہاد کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وہ ہمسایہ خواہ رشتے دار ہو خواہ بیگانہ ہو، ہمسائے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ہمسائیگی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، آپ نے ایک ہمسائیگی کی حد مقرر کی۔ جانتے ہیں آپ ہمسائیگی کی حد کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا الا ان 40 دارا جارا، اللہ اکبر، ہمسائیگی کی حد 40 گھروں تک ہے۔ کتنے گھروں تک؟ 40 گھروں تک ہمسائیگی کی حد ہے۔ جس کی دیوار تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ ہو، صرف وہی تمہارا گوانڈی نہیں، وہی تمہارا ہمسایہ نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ارد گرد 40 گھر تک ہمسائیگی کی حد ہے۔ 40 گھر تک جتنے لوگ آباد ہیں وہ تمہارے ہمسائے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آمنہ کے لال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل ہمیشہ مجھے یہ کہتا رہا محمد اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ آگے فرماتے ہیں مجھے تو ڈر لگنے لگا کہیں جبریل ہمسائے کو میرا وارث نہ بنا دے۔ اللہ ہمیں ہمسایوں کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ ہی کہو آمین۔ اور آگے کیا فرمایا والجار الجنب والصاحب بالجنب، علماء نے لکھا ہے صاحب بالجنب سے مراد بیوی ہے، بیوی، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی پاک نے بیویوں کے بھی حقوق بیان فرمائے، فرمایا کہ نہیں؟ ایک صحابی کہتا ہے حکیم بن معاویہ کہو رضی اللہ تعالی، ہم نے رسول اللہ سے پوچھا آقا ما حق زوجت احدنا علی، ہمارے ایک کی بیوی کا اس پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبل ولا تهجر الا في البيت، جب تو خود کھائے اپنی بیوی کو بھی ساتھ کھلانا، جب تو خود پہنے اپنی بیوی کو بھی پہنانا، اپنی بیوی کا خیال رکھنا، اس کے چہرے پہ نہ مارنا، اس کو گالی گلوچ نہ دینا، ولا تهجر الا في البيت، بیویوں کے ساتھ پیار کرنا، بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ نبی پاک نے بیویوں کے بھی حق بیان فرمائے اور خامدوں کے بھی حق رسول اللہ نے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا خیر ما یکنز المرء المرأة الصالحة اذا نظر الیها سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته، بہترین دنیا میں آدمی کا خزانہ نیک عورت ہے۔ ایک عورت انسان کا دنیا میں بہترین خزانہ ہے۔ وہ کیسی نیک عورت؟ اذا نظر الیہا سرتہ، جب خامد اپنی عورت کی طرف نظر کرے وہ اس کو خوش کر دے، جب خامد حکم کرے بیوی فوراً تابعداری کر کے دکھا دے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب خامد شوہر گھر سے نکل جائے بیوی اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے۔ آگے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں ملازموں غلاموں کے ساتھ بھی اس نے سلوک رکھنا۔ رسول اللہ نے غلاموں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ آمنہ کے لال دنیا سے جا رہے ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، زندگی کا آخری دن ہے، عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرے صحابیوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اپنے غلاموں کا خیال کرنا۔
नबी ने जाते हुए उम्मत को दर्स दिया, उम्मत को सबक दिया, मेरे उम्मतियों गुलामों से प्यार करना, जमीन पे तेरा मुलाजिम तुझ पे राजी हो जाएगा, अर्शे बरी पे तेरा खुदा तुझ पे खुश हो जाएगा। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अकड़ना नहीं, तकब्बर नहीं करना, फखर नहीं करना। तकब्बर करने वालों, फखर करने वालों के साथ अल्लाह कभी प्यार नहीं करते। अल्लाह किन के साथ प्यार करते हैं? जो आजिज़ी करते हैं, जो अकड़ते नहीं, फखर नहीं करते। खुदा उनसे प्यार करता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह हमें आजिज़ी अता फरमाए। ऊंची कहो आमीन। बात मेरी समझ रहे हैं ना? अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आज का मौजू क्या है? हुकूकुल इबाद। अल्लाह की रहमत से मैं जखीरा लाया हूं आपके लिए, जखीरा। इतनी अहादीस है मेरे सीने में जो खत्म नहीं होने वाली। टाइम खत्म हो जाएगा, अहादीस मुस्तफा नहीं खत्म होगी इंशाअल्लाह। तवज्जो कीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, ऊंची कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं मैं बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ता था, मैं बहुत ज्यादा नफल रोजे रखा करता था, नफली नमाज पढ़ता था। रसूलुल्लाह को पता चला, आपने मुझे बुलाया, फरमाया अब्दुल्ला ज्यादा नमाजें पढ़ना बड़ा अच्छा काम है, नफल रोजे रखना पैदर पे बहुत अच्छा काम है, लेकिन अब्दुल्ला ला तफअल, ऐसा मत करो। सोम व अफ्तिर, रोजा रखो, इफ्तार भी करो, तुम वनम, कयाम करो, आराम भी करो। इन्नल जसदिका अलैका हक वली ऐनिका अलैका हक वली ज़ौजिका अलैका हक वली ज़ौरिका अलैका हक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे जिस्म पर कभी तुझ पे हक है, तेरी आंख का भी तुझ पे हक है, तेरी बीवी का भी तुझ पे हक है, तेरे मेहमान का भी तुझ पे हक है। नबी पाक ने बंदों के हुकूक बयान किए हैं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और हदीस में है, मेरे और आपके पीरो मुर्शिद इमाम कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद, ऊंची कहो यार, उची ते दरूद पढ़िया करो, जनाबे मोहम्मद। हम बड़े खुश होए ने। मैं डरना कि ये ना कहना मैं रुखा जो जमा पढ़ा छड़िया सू। तवज्जो कर, तवज्जो। मेरे आका इमामे कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद। मैं कई एक दफा पहले अर्ज कीता है ना, आमिना दे लाल दी जाते गिरामी ते एक दफा दरूद पढ़ोगे अल्लाह 10 गुनाह माफ कर देंगे, अल्लाह 10 नेकियां अता कर देंगे, 10 रहमता नाज़िल कर देंगे, जन्नत अल्लाह 10 दर्जे बुलंद कर देंगे। आपने फरमाया लोगों अल्लाह दे बंदे नाल प्यार करया करो, अल्लाह दे बंदे नाल मोहब्बत करया करो, अल्लाह दे बंदे नाल ज़्यादती ना करया करो, जुल्म ना करया करो। ला तुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा हत्ता युकाद लिशातिल जलजाइ मिन शातिल करना। क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह कोनी बकरी नु सिंग अता फरमानगे, जिस सिंगा वाली बकरी ने दुनिया ते ओदे ते ज़्यादती कीती होएगी, अल्लाह ओनू सिंग अता फरमानगे। रब कोनी बकरी को, रब कोनी बकरी नु सिंगा वाली को बदला लैके देंगे। और दोस्तों उलमा ने लिखा है, जो जानवरों का हिसाब होना है तो बंदियां का हिसाब तो फिर हो के ही रहना है। जानवरों को भी बदला ले आ जाएगा, अल्लाह जरूर लैनगे। तो मेरी तेरी की कैफियत होएगी? हाँ, मेरे और थोड़े पीरो मुर्शिद इमामे कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम अंदर हदीस मौजूद है और मैं मिशकात विच भी पढ़ी, किताबुल आदाब बाबुल जुल्म और फसल पहली। हजरत अबू हुरैरा रुवायत कर देने, एक दिन सोहने नबी जनाबे मोहम्मद
توجہ نال ذرا جا کے صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت لگی ہے، میرے آقا دی کچہری لگی ہے تے آفتاب نبوت چمک رہے نے، پروانیاں دا اجتماع، صحابہ دا جم غفیر، پیغمبر رحمت علیہ السلام فرما دے نے اے میرے صحابیو اتدرون مل مفلسو، حدیث پوری سنتے جی کردا ہے، اتدرون مل مفلس، اللہ دی توفیق نال پورا ہفتہ محنت کرنا، قدر کریا کر میری محنت دی، سو کے نہ وقت ضائع کریا کر۔ اتدرون مل مفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته ويؤتى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ آقا فرما دے نے اے میرے صحابیو اتدرون مل مفلس، پلا مینو دسو تے صحیح مفلس کون ہوندا ہے، غریب کینوں آندے نے؟ صحابہ کہندے نے سونے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس اونوں آندے نے جدے گھر پیسے نہ ہون، جدے گھر سامان نہ ہوئے، جدے کول درم و دینار نہ ہوئے، مفلس اونوں آندے نے جڑا سویرے کھائے تے شام بھکھیاں گزر جائے، شام نو کھائے تے پورا دن بھکھیاں گزر جائے، ایک دن کھائے ایک دن فاقے اندر گزر جائے، اینو آندے نے مفلس۔ میرے آقا فرما دے نے نا نا میرے صحابیو اے غریب نہیں ہوندا جڑا روٹی نہ کھائے، اونوں غریب نہیں آندے، جدے کول پیسے نہ ہون اونوں غریب نہیں آندے، جدے کول مال و منال نہ ہوئے اونوں غریب نہیں آندے، جدے کول درم و دینار نہ ہوئے اونوں غریب نہیں آندے، جدے کول کوٹھی نہ ہوئے اونوں غریب نہیں آندے، جدے کول گڈی نہ ہوئے اونوں غریب نہیں آندے، جدا جناب بینک وچ بیلنس نہ ہوئے اونوں غریب نہیں آندے، جدے کول گھر نہ ہوئے اونوں غریب نہیں آندے، جدا لاہور وچ پلاٹ نہ ہوئے، سونیا پھر غریب کینوں آندے نے؟ میرے آقا فرما دے نے اے میرے صحابیو اے تے دنیا دی زندگی ہے، روندیاں کرلاندیاں لنگ جائے گی، اللہ کبھی نہ کبھی مال دے دے گا، رزق عطا کر دے گا، امیر بنا دے گا، یا پھر جان چھڑا کے تے قبر اندر چلے جاواں گے، اے تے کوئی غربتاں نہیں نا۔ میرے آقا فرماندے نے سن لو ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت، میری امت دا غریب سن لو قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار وچ آئے گا، بڑیاں نمازاں لے کے آئے گا، بڑے روزے لے کے آئے گا، بڑیاں زکاتاں تے صدقے لے کے آئے گا۔ گل بن گئی، ٹیر ہی ٹیر لگے نے، جدھر نظر اٹھتی ہے نیکیاں ہی نیکیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ سمجھے گا ہوں جنت جان تو مینو کوئی چیز روک نہیں سکتی، تے نال پتہ ہے کی ہوئے گا، ادھر نیکیاں تے ادھر آقا فرما دے نے ویاتی قد شتم ھذا، اے نمازی نے، روزے دار نے، حاجی صاحب نے، تہجد گزار نے، کسے نو گالیاں دیتیاں ہون گیاں، کسے تے تہمتاں لائیاں ہون گیاں، کسے دا مال ہضم کیتا ہوئے گا اور کسے دا مال کھایا ہوئے گا اور کسے دا خون بہایا ہوئے گا، کسے تے زیادتی کیتی ہوئے گی، ظلم کیتا ہوئے گا، کسے نو ماریا ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے یہ سارے آ جان گے
اللہ دے دربار وچ آ کے کھڑے ہو جان گے. آقا فرماندے نے فیوتا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، اللہ اینوں بھی ایدیاں نیکیاں دے دیں گے تے اینوں بھی نیکیاں دے دیں گے. لوگ نیکیاں لے کے جا رہے نے، لوگ ایدیاں نیکیاں لے کے ایدے نیک اعمال لے کے جا رہے نے. میرے آقا فرماندے نے نیکیاں ایدیاں تقسیم کیتیاں جا رہی نے، ہن نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، نیکیاں مک گئی ہیں، حالی بدلہ لین والے کھڑے نے. کوئی کہے گا اللہ انہیں مینو گالیاں دیتیاں نے میں نہیں چھڑنا، کوئی کہے گا اللہ انہیں میرے تے جھوٹیاں تہمتاں لائیاں نے میں انہوں نہیں چھڑنا، کوئی کہے گا اللہ جمعے تے بڑے پڑھدا سی، نمازاں تے بڑیاں پڑھدا سی، منکے تے بڑے گراندا سی، پر انہیں میرے پلاٹ تے قبضہ کیتا سی، انہیں میرے تے جھوٹا کیس کیتا سی، انہیں میرے تے جھوٹا مقدمہ کیتا سی، انہیں میرے گھر تے قبضہ کیتا سی، انہیں میری عزت تے دست درازی کیتی سی، میں نہیں چھڑنا. آمینہ دے لال فرما دے نے اے دیاں نیکیاں تے پہلے ہی ختم ہو جان گیا اور اللہ آرڈر دیں گے اے میرے فرشتو اے جننے بدلہ لین والے نے ان سارے دیاں غلطیاں دھیان نظرا ان سارے دے گناہ اے دیتے پا کے تے اس بے ایمان نو پٹھا کر کے جہنم وچ سٹ دے وہ. اے جے میری امت دا سب تو بڑا غریب اور جی ساری زندگی دی کمائی لوگ لے گئے آپ جہنم نو جا رہے ہیں. یہ تو وڈی غربت کی ہو سکتی ہے. بہت بڑا غریب اسے واسطے نا بخاری اندر موجود ہے. یہ تو پچھلی حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی نے یہ بھی رضی اللہ تعالی بیان کی نے. اے مسلم دی حدیث سی تے اے بخاری دی حدیث سے. آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو مظلمۃ من کانت لہو مظلمۃ لأخیہ من ارضہ او شیء فلیتحلل منہ اليوم قبل اللہ تکون دینار ولا درہم فإن کان لہو عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ وإن لم تکن لہو حسنات اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ. آقا فرما دے ہیں لوگوں کسی تے ظلم نہ کریا کرو، کسی تے زیادتیاں نہ کریا کرو. جے کسی تے ظلم کری لے آ جائے تے اج او دے کولو معافیاں منگ لو، دنیا تے او دے کولو معاف کرا لو. او دن آن تو پہلے پہلے جدو نہ تے کوئی درم کم آئے گا نہ دینار کم آئے گا نہ رشوت چلے گی نہ کوئی سفارش چلے گی. ادو چلے گا تے اللہ دا انصاف ہی چلے گا. ادو تے لوگاں نو پورا پورا اللہ بدلہ دے دیں گے. اس دن دے آن تو پہلے پہلے لوگاں کو لو معاف کروا لو. آقا فرما دے نے جے ظالم دیاں نیکیاں ہون گیا تے اللہ پاک اس ظالم دیاں نیکیاں او دے ظلم دے برابر لے کے تے مظلوم نو دے دیں گے. جے او دیاں نیکیاں نہیں ہونیاں تے مظلوم دے گناہ اس ظالم تے پا کے تے اللہ انو جہنم وچ داخل کر دیں گے. اور یاد رکھو اگر حقوق العباد دے چور بن کے مرو گے، حقوق العباد دے غدار بن کے مرو گے، حقوق العباد دے باغی بن کے مرو گے، حقوق العباد دے غاصب بن کے مرو گے،
نہ نماز کم آئے گی، نہ زکات کم آئے گی، نہ روزہ بچائے گا، نہ حج بچائے گا، نہ تہجد بچائے گی، نہ نماز، نہ جہاد بچائے گا، نہ شہید روح دی شہادت بچائے گی۔ تسی کہو گے کوئی دلیل؟ دلیلہ بڑی اللہ دی توفیق نال آؤ ذرا وضاحت کرتا جاوا۔ خیبر دی جنگ جے خیبر دی، ایک بندے نے چادر چوری کر لی، غنیمت دے مال وچوں نا چادر چوری کر لی۔ کئی بندے کر لیندے نے نا، ایتھے تو ماشاءاللہ کئی مسیتاں دا مال نہیں چھڑدے، مدرسیاں دا مال مسیتاں دے پکھے لا کے لے جاندے نے، پاوے تھلے قرآن ہی رکھنے پیر کہو استغفر اللہ، تے نال چٹا لکھ کے دے جاندے نے اے جناب ہمارے پیچھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے اللہ کے گھر کی چوری کی ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ یہ نے چادر چوری کر لی تے جنگ ہو رہی ہے، حدیث پاک اندر موجود ہے، جنگ لڑتا لڑتا بندہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا طوبی لہ وبشری لہ بالجنہ، اسے مبارک ہو اور اللہ کی جنت کی بشارت ہو، شہادت کی مبارک ہو، رب کی جنت کی بشارت ہو۔ شہادت بہت بڑا مقام ہے نا، اللہ شہید نے فرمان گیا شہیدہ منگ جو منگ نہیں، شہید کہے گا یا اللہ اور تے کچھ نہیں منگتا، ایک باری دنیا چی بھیج لو، جڑا مزہ تیری راہ وچ گردن کٹان وقت آیا سی یا اللہ تے تیری جنت وچوں بھی نہیں نصیب ہو رہا۔ بڑی شان ہے شہید دی، بڑا مقام ہے شہادت دا۔ صحابہ نے کہا اسے شہادت کی مبارک ہو، جنت کی بشارت ہو۔ نبی پاک نے سنا اور آمنہ کے لال نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر من المغانم لم تصبه المقاسم تشعل علیہ نارا۔ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے روز چوری کی تھی وہ جہنم کے شعلے بن بن کے اس پر بھڑک رہی ہے، وہ آگ بن کے اس پر شعلے مار رہی ہے۔ حقوق العباد کے غاصب کے لیے اللہ کے دربار میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اور دوستو اللہ دے بندیاں دے حقوق دا خیال کرو، اللہ دے بندیاں نال پیار کرو۔ میں نے ایک بڑی پیاری حدیث یاد آئی، حضرت انس صحابی روایت کردے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے الخلق عیال اللہ، کہو سبحان اللہ۔ میں ایک کل حدیث پڑھ رہا تھا، میرا جی یہ کرتا سی سارا ہی جمعہ چھڑ کے یہ جمعہ پڑھا دیا، یہ نہیں پیاری لگی مینو حدیث۔ آقا فرماندے نے الخلق عیال اللہ واحب الخلق الی اللہ واحب الخلق الی اللہ من آسن الی عیالہ۔ آقا فرماندے نے او اللہ دی مخلوق نال زیادتیاں کرنے والوں، اللہ دی مخلوق تے ظلم کرنے والوں، سن لو الخلق عیال اللہ، اللہ دی مخلوق تے ظلم نہ کریا کرو، خلق خدا نال زیادتیاں نہ کریا کرو۔ آقا فرما دے نے لوگوں مخلوق تے اللہ دا کنبا ہے، مخلوق رب دا کنبا، رب دا، رب دے کنبے نال زیادتیاں کر دیو کملیو۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ۔ آقا فرما دے رہے اللہ نو وہ بندہ سارے نالوں بہتا چنگا لگدا جڑا او دے کنبے نال پیار کردا ہے۔ تیرے پتر نال کوئی پیار کرے تینوں بندہ چنگا لگے گا کہ نہیں؟ تیرے پتر نو تو کوئی چپیٹ مارے تو گولی مارن تک جائے گا۔
شیخ منظور صاحب دے مدرسے دے شگرد نال اگر کوئی بندہ پیار کرے وہ انہوں کنا پیارا لگے گا، انہاں استاداں نوں کنا سوہنا لگے گا، کنا چنگا لگے گا وہ بندہ کہ یار ساڈے شگرد نال پیار کر رہے ہیں۔ اور جڑا اللہ دے کلبے نال پیار کرے دسے رب نوں کنا پیارا لگے گا۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے کلبے نال لڑیا نہ کر، جھگڑیا نہ کر، لڑائی نہ کریا کر، ظلم نہ کریا کر۔ نبی پاک نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں رضی اللہ، اور سنن ابو داؤد اندر حدیث موجود ہے، اور میں پریشان ہو رہا ٹائم انہیں مک جانا ہے، حالی میرے موضوع آغاز بھی نہیں ہوا۔ نبی پاک اچھی کو صلی اللہ، سن لو مسئلہ حقوق العباد کا موضوع سن لو۔ آقا فرما دینے لا یحل للرجل ان یہجر اخاه فوق ثلاث لیال یلتقیان فیورد هذا ویورد هذا وخیرهم الذی یبدأ بالسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان واسطے حلال نہیں، کسی مسلمان واسطے لائق نہیں کہ وہ تین راتاں تو ود مسلمان نال بائی کاٹ کرے۔ تین دن دے اندر اندر مسلمان جے لڑ پین تے سلو کر لینی چاہیے۔ آقا فرما دے جو 3 راتاں گزر جان کسے رستے اندر، کسے گلی اندر، کسے بازار اندر انہاں دو بھائیاں دی ملاقات ہو جائے، فیورد ھذا ویورد ھذا، او ادھر منہ پھیر لے، او ادھر منہ پھیر لے، یہ گل نہیں دے چنگی۔ آقا فرما دے نے وخیرہم الذی یبدأ بالسلام، اور نہ کملے منہ نہ موڑیا کرو، سلام کریا کرو، پہل کریا کرو، سلام اندر پہل کریا کرو، سلو اندر۔ آمنہ دلال فرما دے نے وخیرہم الذی یبدأ بالسلام، اللہ نو بندہ بڑا ہی چنگا لگدا ہے جڑا پہلے سلام کر کے سلو کر لیندا ہے۔ میں پہلے سلام کہا میری چودھری فرق آ جائے، مینو کون چودھری کہے گا؟ لوگ کہیں گے ڈر گیا، ڈر گیا، چودھری ڈر گیا ہے، اور ڈر کے نو سلام کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے نبی دے فرامین تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بولو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہ کرے، لا یخذلہ، اس کو ذلیل نہ کرے، لا یحقرہ، اسے حقیر نہ جانے۔ التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، نبی پاک نے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا 3 مرتبہ کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ لوگوں تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اور آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کو صرف یہی برائی کافی ہے کہ وہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے اور ذلیل کر دے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک نے حق بیان فرمائے، حق حقوق العباد میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائے، وکھرے وکھرے حق، گوانڈی دے حق الگ، محلے داراں دے حق الگ، رشتہ داراں دے حق الگ، والدین دے حق الگ، اولاد دے حق الگ، اور نبی پاک نے بیٹیاں دے حق وکھرے بیان کیتے۔ تیاں والوں میرے مصطفیٰ نے بیٹیاں دے حق وکھرے بیان کیتے، بیان کیتے نے کہ نہیں؟ اولاد دے حق میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائے۔ حقوق العباد دا موضوع بڑا وسیع ہے، اللہ دی توفیق نال میں چاہواں کئی جمعے پڑھا دے،
اولاد دے حق رسول اللہ نے بیٹیاں دے حق، پہلے بیٹیاں دے حق سنو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ولد له ولد فلیوسن اسمہ وعدبہ فإن بلغ فلیزوجہ وإن بلغ ولم یزوجہ فأصاب اسما فإنما اسمہ علی ابیہ او کما قال۔ اللہ جنہوں بیٹا عطا کرے، بیٹا انہوں چاہیے اپنے پتر دا نام اچھا رکھے، اچھا ادب سکھائے، بالغ ہو جائے وہ دی شادی کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر انہیں شادی نہ کی تھی، بالغ ہو کے بچے نے بیٹے نے گناہ کر لیا، وہ دا بوجھ باپ دے سر تے ہوئے گا۔ بوجھ کدے تے ہوئے گا؟ باپ دے سر تے۔ اولاد دی تربیت کرو، اولاد چھوٹی ہوئے پھر بھی اولاد دی تربیت کرنی ہے، اولاد جوان ہو جائے پھر بھی اولاد دا دھیان کرنا ہے۔ اور بیٹیاں دے حق میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائے، بیٹیاں دے حق حضرت انس بن مالک کہو رضی اللہ، حدیث سناؤ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا فی الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جنوں دو بیٹیاں عطا کی دیا، بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو، اللہ بیٹا دے تے پھر بھی وہ دا شکر کریا کرو، اللہ بیٹی دے تے پھر بھی وہ دا شکر کریا کرو۔ آمنہ دے لال فرما دینے اللہ نے جنوں دو تیاں دو بیٹیاں تھا فرمائیاں، انہیں اپنی بیٹیاں نو پالیا، اپنی بیٹیاں دیاں پروشاں کیتیاں، انہاں نو دین پڑھایا، اللہ دا قرآن یاد کرایا، اپنی بیٹیاں نو قرآن پڑھاؤ تے دوسرے دیاں بیٹیاں نو اپنی بیٹیاں سمجھ کے دین سکھاؤ۔ میرے دوستا میں اپنی بیٹی نو دین سکھایا، جوان ہو گئی تھے چنگے گھر شادی کر دیتی، آمنہ دلال فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا او بندہ تے میں دوئیں رب دی جنت وچ گوانڈی ہوواں گے۔ نبی پاک دا گوانڈ چاہندے ہو تیاں نال پیار کرو، بیٹیاں دی تربیت کرو، بیٹیاں دے اچھے نام رکھو، اچھے نام بیٹیاں دے، ماڈرن نام نہیں، اسلامی نام رکھیا کرو۔ خدا دی قسم ہے کہ میں نام لواں نا اج تے سارا چڑیا گھر ہی بن جائے، انہیں عجیب عجیب نام رکھے نے، اور سونے نام مریم، ہاجرہ، سارا، عائشہ، خدیجہ، اچھے اچھے نام۔ اللہ نے میرے دو بیٹیاں عطا کیتیاں نے، بیٹا نہیں، رب دی مرضی ہے نا، لوگ آتے نے تو نبی نے ہیں تیری ضرورت ہے بیٹا، سب کی ضرورت ہوں، اللہ تینوں جلدی بیٹا عطا کرے، میں کیا وہ اپنی مرضیاں والا ہے، اور رب نو کسے دی ضرورت نال کوئی غرض نہیں، اپنی مرضیاں کرتا ہے، مرضی وہ چلنی ہے نا۔ دو بیٹیاں، ایک دا نام رکھیا عائشہ، ایک دا نام رکھیا ام حبیبہ۔ اچھے نام رکھیا کرو، سونے نام رکھیا کرو، پیارے نام رکھیا کرو، اسلامی نام رکھیا کرو، بیٹیاں دی تربیت کرو۔ پیغمبر رحمت نے فرمایا، عبداللہ بن عباس روایت کر دینے، من کانت لہ انسا فلم یعدھا ولم یہنھا فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یوسر ولدہ علیہا، یعنی ذکورا ادخلہ اللہ الجنہ۔ اللہ نے جنہوں بیٹی عطا کی تھی انہوں زندہ درگور نہ کیتا، انہوں پالیا، اور بھی پرورش کی تھی، اور بھی تربیت کی تھی، انہوں قرآن پڑھایا، اللہ کا دین سکھایا، جوان ہو گئی چنگے گھر شادی کر دی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اور بندہ رب دی جنت وچ محمد دا گوانڈی بن جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ بیٹیاں دے حق الگ بیان فرمائے، بیٹیاں دے حق رسول اللہ نے الگ بیان فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور نبی پاک نے یتیمہ دے حق بھی بیان فرمائے، بیان فرمائے نے نا، اللہ اکبر۔ سن اللہ اللہ، میرے اور تاڑے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا گج کے کہو نا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسح راس الیتیم لم یمسح الا للہ
کان لہو بکل شارۃ یمر علیہا یدعو حسنات. آقا فرماندے نے جن نے اللہ نو راضی کرن واسطے, اللہ نو خوش کرن واسطے کسی یتیم دے سر تے ہاتھ پھیریا, آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا او دے ہاتھ تے تھلے جن وال گزرن گے اللہ ایک ایک وال دے بدلے کئی کئی نیکیاں عطا فرما دیں گے. ایک بندہ آیا میرے مصطفیٰ گول, ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی. ایک بندہ آیا آ کے آندا سونے میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے, آقا مینوں کوئی عمل دسو, آقا مینوں کوئی وظیفہ دسو, مینوں کوئی دعا دسو یا اور کوئی نسخہ عرض کرو, دل بڑا سخت ہو گیا ہے. تے میرے آقا فرمایا پتھر دل والے سن لو, میرے مصطفیٰ نے فرمایا کالا امسا راس الیتیم واطعم المسکین. آقا فرماندے نے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کر, مسکین نو کھانا کھلایا کر, رب تیرا دل نرم کر دیں گے. اور میرے تو تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی باسنی بالحق لا يعذب اللہ لا يعذب اللہ والذی باسنی بالحق لا يعذب اللہ من رحم الیتیم ولان له الکلام. آقا فرماندے نے اس ذات دی قسم ہے جن نے محمد نو سچا نبی بنا کے دنیا اندر بھیجیا ہے, اور جیڑا بندہ یتیم تے رحم کردا ہے, یتیم نال پیار کردا ہے, اللہ اس بندے نو کبھی بھی عذاب نہیں کرے گا. یتیم دے حق میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائے تے گوانڈیاں دے حق بھی بیان فرمائے. یہ تو پہلے دسیا نا میں گوانڈی دی شان کہ جبریل مینوں ہمیشہ ہی وصیت کرتا رہا. اور دو چار حدیثاں سن لو گوانڈیاں دے بارے بھی. میرے پی میرے تے تھاڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جیرانہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جیڑا بندہ اللہ تے آخرت دے دن نال ایمان رکھدا ہے اونوں چاہیدا ہے اپنے گوانڈی نو تنگ نہ کرے. جیڑا بندہ اللہ تے آخرت دے دن نال ایمان رکھدا ہے اونوں چاہیدا ہے اپنے مہمان دی مہمان نوازی کرے. جیڑا بندہ اللہ تے آخرت دے دن نال ایمان رکھدا ہے اونوں چاہیدا ہے رشتہ دار اس نے سلوک کرے. جیڑا بندہ اللہ تے آخرت دے دن نال ایمان رکھدا ہے اونوں چاہیدا زبان وچوں گل چنگی کرے ورنہ چپ رہے. کئی بندے جے کبھی بولتے ہیں تو بڑا پیڑا ہی بولتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا پیڑا بول بولن دی لوڑ چپ رہا کرو یا پھر اچھی بات کریا کرو. گوانڈی دی عظمت گوانڈی دی شان میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی. آقا فرماندے نے من آذا جارہ فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن حارب جارہ فقد حاربنی ومن حاربنی فقد حارب اللہ عز وجل. آمنہ دلال فرماندے نے جن نے اپنے گوانڈی نو تکلیف دیتی انہیں محمد نو تکلیف دیتی, جن نے مصطفیٰ نو تکلیف دیتی انہیں عرشاں والے خدا نو تکلیف دیتی. جن نے اپنے گوانڈی نال لڑائی کیتی انہیں محمد نال لڑائی کیتی. جن نے مصطفیٰ نال لڑائی کیتی انہیں سمجھو عرشاں والے خدا نال لڑائی کیتی. اور جڑا رب نال لڑدا دا بھلا ہو سکتا ہے. اور میرے تھے تھاڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ. آقا فرما دے نے او بندہ جنت چ کبھی نہیں داخل ہو سکدا. دھیان کر، او بندہ جنت چ کبھی نہیں جا سکدا من لا یامن جارہ بوائقہ، جدیا دکھ تے مصیبتاں کولو اوندا گوانڈی امن چ نہیں. پیار کریا کر گوانڈیاں نال. اور نبی پاک نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع فی جنبہ. آقا فرما دے رہے او مومن نہیں، او مومنو او مومن نہیں، او ایماندار نہیں جڑا آپ تے رج کے سوے تے گوانڈی بھکھے ہی رات گزار دے وے. جنہیں گوانڈی دا خیال نہیں، نبی پاک نے فرمایا مومن نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ ہو، ایک بار اونچی کیا ذرا رضی اللہ ہو. گل تو میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے ایک بندہ سونے مصطفیٰ کی خدمت آخری بات ہے، ٹائم ختم ہو گیا. کالا کالا رجل یا رسول اللہ. اصل میں مزہ ہی نہیں آتا میں جب تک عربی عبارت نہ پڑھا. کالا کالا رجل یا رسول اللہ ان فلانہ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقاتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها. قال هي في النار. قال یا رسول اللہ ان فلانہ تذکر قلت صلاتها وصیامها وصدقاتها وانها تصدق بالاسوار من العقد ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة. سونے ایک بی بی نمازاں بہتیاں پڑھ دیے، روزے بھی بڑے رکھ دیے تے زکاتاں بھی بڑیاں دیندی ہے، پر گوانڈیاں نو بڑا ستاندی ہے. آمنہ بلال فرماندے نے او بی بی جہنم وچ جائے گی. بی بی او بہنو ایویں نکی نکی گل پیچھے لڑ پیندیاں جے گوانڈیاں نال. پھر بندہ کہندا سونیا ایک بی بی نمازاں تھوڑیاں پڑھ دی ہے، زکاتاں تھوڑیاں دیندی ہے، روزے بھی صرف ماہ رمضان گئی رکھ دیے، صدقہ بھی تھوڑا ہی کر دیے، پر گوانڈیاں نال بڑا پیار کر دیے، گوانڈیاں نال بڑی محبت کر دیے. آمنہ دے لال فرماندے نے کالا ہی فی الجنہ. او بی بی جنت جائے گی. کہو سبحان اللہ. نبی پاک نے حق بیان فرمائے اور بیوہ عورت دے حق میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائے. جان دے ہو نا بیوہ جدا خامد مر جائے انہوں کی آدھے نے بیوہ جدی کوئی واہ نہ ہوئے، جدا کوئی چارہ نہ ہوئے، جدا کوئی آسرا نہ ہوئے، جدا کوئی سہارا نہ ہوئے رب تو سوا، انہوں آدھے نے بیوہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و امرات صفا الخدین، انا و امرات صفا الخدین یوم القیامہ کہاتین یوم القیامہ امرات آمت من زوجها ذات منصب و جمال حبست نفسها علی یتاماہا حتی بلغوا او ماتوا. آقا فرماندے نے جس عورت دا خامد مر جائے عزت بچا کے اپنی زندگی گزارے، اپنے یتیم بچیاں دے سر تے اپنی حیاتی بسر کر کے وخا دے، نواں نکاح بھی نہ کرے، ویسے ممانت تے کوئی نہیں کر سکتی ہے. میرے مصطفیٰ نے عظمت بیان کیتی ہے، اگے نکاح بھی نہ
کرے اپنی عزت بچا کے پہلے بچیا یتیمہ دی تربیت کر دی رہے. میرے آقا فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا او بی بی رب دی جنت وچ محمد دی گوانڈن ہوئے گی. کہو صلی اللہ. ایک ایک حدیث ایک دو باتاں اور سن لو، ٹائم بالکل ختم. نبی پاک نے مہمانوں دے حق بھی بیان فرمائے. آقا فرما دے نے حدیث تے پہلے سنی لئی جے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اور دوسری حدیث ابو شریح صحابی روایت کر دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حدیث من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ یوم ولیلۃ والضیافۃ ثلاث لیال. میرے آقا فرماندے نے جیڑا اللہ تے دے آخرت دے دن نال ایمان رکھدا ہے اونوں چاہیدا ہے مہماناں دی عزت کرے. تے جڑی پر تکلف مہمانی ہے او مہمانوں سن لو تے میزبانوں سن لو. نبی پاک نے مہمانوں تے میزبانوں دے حق بیان فرمائے. پر تکلف مہمانی ایک دن تے ایک رات دی ہوندی جے تے ویسے ضیافت 3 دن دی ہوندی جے. فما بعد ذالک فہو صدقہ. جے 3 دن دے بعد مہمان اب اپنے میزبان دے کر رہے گا وہ مہمانی ہوئے گی نہیں ہوئے گی بلکہ صدقہ کھائے گا. ولا یحل لہ ان یسوی عندہ حتی یحرجہ. مہمان واسطے یہ بھی لائق نہیں کہ اپنے میزبان دے کول یہ نہ ٹھہرے کہ انہوں تکلیف چی پا دے. تو آکی نہ جائے گی چنگا پرانا مگرو نہیں لے رہا. نبی پاک نے مہمانوں دے حق بیان فرمائے. ٹائم جمعہ دا ختم ہو گیا ہے. حقوق العباد کا موضوع بڑا لمبا ہے. اللہ نے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.